نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے آج علاقے کے اس دینی ماحول رفعت الاطفال کی سالانہ تقریب میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ میں یقیناً ادارے کے بانی و مدیر حضرت شیخ قاری سمی اللہ صاحب اور کے تمام صاحبزادگان کی محبت میں حاضری لگوانے کے غرض سے یہاں پر آیا ہوں۔ چونکہ حضرت شیخ قاری صاحب نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے پورے گھرانے کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ہماری تقریباً ہر غمی اور خوشی میں ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھی کہ ان کے ادارے کے اس تقریب میں حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ علماء کرام کی تعداد یہاں پر موجود تھی اور ان کے بیانات سے آپ مستفیض ہوئے، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز برادر محترم حضرت شاہ صاحب ہم سب کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے یہاں طلباء اور طالبات کی ان صلاحیتوں کا نظارہ بھی کیا جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آ کر کے اپنے صلاحیتیں آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کی یہ کاوشیں یقیناً ان کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کی یہ کاوشیں تھیں جنہوں نے ان کو ان صلاحیتوں سے مزین کیا۔ اللہ ان کے اساتذہ کے کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ طالبات وہ بچیاں جنہوں نے ناظرہ تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، میں ان کو ان کے اساتذہ کو ان کے والدین کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام طلباء طالبات جو یہاں پر ایک دینی ماحول کے اندر اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ تمام طلباء طالبات بچے اور بچیاں اور ان کے والدین بھی سعادت اور مبارکباد کے مستحق ہیں جو تقریباً سارا دن یہاں کے پاکیزہ ماحول میں اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایسے موقعوں پر کہا کرتا ہوں اگر یہ یہاں پر کچھ پڑھے بھی نہ اور کچھ حاصل بھی نہ کریں، لیکن سارا دن جو اس پاکیزہ ماحول کے اندر یہ بچے اور بچیاں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان کے والدین کے لیے، کیونکہ باہر کا ماحول وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، والدین کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ بچے یہاں پر آ کر سب سے جو بڑی اعزاز کی بات ہے ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ سارا دن ان کے یہ بچے باہر کے گندے ماحول سے محفوظ رہتے ہیں اور باہر کے غلیظ ماحول سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ یہاں پر پڑھے بھی کچھ نہ، حاصل بھی کچھ نہ کرے، لیکن یہاں جو سارا دن یہ بیٹھ کر باہر کے گندے اور غلیظ ماحول سے بچے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کسی بڑے اللہ والے سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے ہاں پورا ایک مہینہ گزارا، لیکن آپ کے ہاں میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ کرامت اگر نہیں دیکھی تو سنت کے خلاف کوئی کام بھی دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت سنت کے خلاف کوئی کام تو نہیں دیکھا۔ کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ جب تو نے پورا مہینہ یہاں گزار لیا اور تو نے پورے مہینے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھا، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ یہاں پر اور کچھ نہ ہو، کیا یہ سعادت کم ہے کہ بچے اور بچیاں یہاں آ کر پاکیزہ ماحول کے اندر جڑے رہے؟ اس لیے والدین اپنے قیمتی سرمایہ جو اولاد کی صورت میں ہے انہیں ہمیشہ ایسے پاکیزہ ماحول میں جوڑے رکھے تاکہ ہمارے مستقبل کے معیار اور معمار خراب نہ ہو سکے اور وہ اچھے ماحول میں جڑے رہے۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی، بہت سارے حضرات نظم پڑھ رہے تھے، مولانا ستار صاحب دین اور اسلام کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں آج جو عالم کفر ہے وہ متحد ہو چکا ہے اور اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آج سے 25 30 35 40 سال قبل کفر کا وار کچھ اور تھا، وہ
اسلام اور اہل اسلام پر بطور تلوار، بطور بندوق، بطور کلاشن یہ وار کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اب کفر کا ہتھیار کچھ اور ہے۔ اب عالم کفر ہم پر بم نہیں برسائے گا، ہم پر گولی نہیں چلائے گا، ہم پر کلاشن کا وار نہیں کرے گا، ہم پر تلوار نہیں چلائے گا، بلکہ اس وقت جو عالم کفر ہے وہ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور یعنی اور بے حیائی ڈالنا چاہتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ مسلمان کے نوجوانوں میں، مسلمانوں کے بڑوں میں، مسلمانوں کے چھوٹوں میں، مسلمان کے خواتین کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلا دو۔ جب مسلمانوں کے اندر بے حیائی آ گئی، فحاشی اور یعنی آ گئی، بے دینی آ گئی، انہیں کسی تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی کلاشن کے وار کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر فحاشی اور یعنی پھیلا دو۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کا، اپنے جوانوں کا بطور خاص خیال رکھیں کہ ہمارا نوجوان اور ہمارا بچہ آج انگریز نے ایک بڑی فحاشی اور یعنی کا ہتھیار موبائل کی صورت میں ہمارے بچوں کو دیا، بڑوں کو دیا، خواتین کو دیا، سب کو دے دیا۔ ہمارے بچے چھوٹے اور بڑے اور خواتین، مائیں اور بہنیں اس فحاشی اور یعنی کا ہتھیار جس کے یقیناً بہت بڑے فوائد بھی ہوں گے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اس ہتھیار کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے بچے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر کہیں پر بے حیائی نہ آ جائے۔ اس لیے کہ بے حیائی وہ عنصر ہے، جب یہ عنصر کسی کے اندر داخل ہو گیا پھر کسی اور محنت کی ضرورت اسلام کے مخالف کو نہیں ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے حبیب نے خود کہا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جب ایمان کا یہ حصہ کسی سے نکل گیا ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرتے پھرے۔ اس لیے بے حیائی، فحاشی اور یعنی سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے نسل کو بچانا ہے۔ میں ایک واقعہ بطور یہاں کے معلمات اور خواتین بھی یقیناً سن رہی ہوگی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین اور اپنے متعلقین کے ساتھ نماز استسقاء ادا کر رہے تھے، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ بارش طلب کرنے کے لیے استسقاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھی، دعا ہوئی، بڑی